تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 82 سے 86 5 آیت نمبر 82 سورہ مائدہ. Verily, you will find the strongest among men in enmity to the believers, the Jews and those who commit shirk. یقیناً تم پاؤ گے دشمنی میں بہت شدید مومنوں کے لیے یہودیوں کو اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، یعنی کہ دوسرے سب دیوی دیوتاؤں کی جو کہ مطلب پوجا کرنے والے اور دوسرے اور بھی ہر طرح کا شرک ہے. And you will find the nearest in love to the believers those who say we are Christians. اور تم پاؤ گے بہت ہی مطلب قریب محبت میں مومنوں کے لیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں. That is because among them are priests and monks and they are not proud. اس لیے کہ ان کے درمیان میں ان کے مطلب بیچ جو پریسٹ ہیں یعنی کہ مطلب قسیسین، وہ جو مطلب بہت ہی لرنڈ لوگ ہوتے ہیں اور بہت ہی یعنی کہ بہت علم کو حاصل کرتے ہیں جو، اور ان کے اندر رہبان ہوتے ہیں مونکس یعنی، تو یہ لوگوں کے اندر یعنی کہ مطلب غرور نہیں ہوتا، تکبری. آیت نمبر 83 And when they listen to what has been sent down to the messenger، اور جب یہ سنتے ہیں جو کچھ بھی اتارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، You see their eyes overflowing with tears، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ بہہ نکلی یعنی آنسوؤں سے. Because of the truth they have recognized، اس لیے کہ انہوں نے اس حق بات کو جان لیا ہے، پہچان لیا ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے آ رہا ہے قرآن. They say, Our Lord, we believe. So write us down among the witnesses. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو لکھ لینا تو ہمیں شاہدین میں، وہ جو گواہ ہیں جو گواہی دے رہے ہیں. تو عربی میں یہ دعا ہے نا جو ہم کو ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے ہمیشہ، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. فاکتب کتاب کتبہ وہ ہے لکھنے کے، تو لکھ لے ہمیں شاہدین میں. آیت نمبر 84 And why should we not believe in Allah؟ اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان نہ لائیں. And in that which has come to us of the truth، اور وہ جو حق بات ہماری طرف آئی ہے. And we wish that our Lord will admit us، اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا. Our Lord will admit us along with the righteous people، نیکوکاروں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ایڈمٹ کرے گا انہیں جنتوں میں. آیت نمبر 85 So because of what they said، تو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو کہا تھا اس کی وجہ سے، یعنی جو انہوں نے کہا، اللہ awarded them with gardens under which rivers flow، اللہ نے ان کو اجر دیا، ایوارڈ کیا باغات جنتوں کے جس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں. They will abide therein forever، اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. Such is the reward of good doers، اور جو بھی محسنین بندے ہیں ان کا اجر ایسا ہی ہے. آیت نمبر 86 But those who disbelieved،
لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا and belied our آیت اور ہماری آیت کو جھٹلایا they shall be the dwellers of hell وہ ہوں گے رہواسی جہنم کے، یعنی جہنم کے اندر وہ لوگ رہیں گے. The reason behind revealing these آیت، یہ آیتوں کا نازل ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سعید بن جبیر السدی and others said that، انہوں نے کہا، ان سب نے، these آیت were revealed concerning a delegation that النجاشی جو ہے وہ کنگ آف ایتھوپیا، اور ویسے وہ ان کا نام وہ بھی ہے نگس اور نجاشی رحمت اللہ علیہ، جو کہ حبشہ کے بادشاہ، sent to the prophet in order to hear his words and observe his qualities. انہوں نے ایک ڈیلیگیشن جو ہے اس کو وفد، اس کو بولتے وفد، تو وہ وفد جو تھا اس وفد کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ وہ ان کے جو الفاظ ہیں، جو ورڈز ہیں، اس کو وہ سنیں اور وہ اس کا مطلب جیسے کہ مطلب وہ آبزرو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی کوالٹیز ہیں. When the delegation met with the prophet، تو جب وہ وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، and he recited the Quran to them، تو پھر جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن تلاوت کی ہے ان کے سامنے، they embraced Islam، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، cried and were humbled، اور وہ آنسو سے جیسے رونے لگے اور ایک دم بالکل نم گئے، جھک گئے. Then they returned to النجاشی and told him what happened، اور پھر وہ لوٹے واپس، اور پھر جو بادشاہ جو تھے حبشہ کے، ایتھوپیا کے، النجاشی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس جا کے انہوں نے سب بتایا پورا. عطا بن ابی رباح commented کہ اس پر انہوں نے کامنٹ یہ کیا، they were Ethiopians who embraced Islam when the Muslims who migrated to Ethiopia resided among them. تو یہ جو مطلب یہ ایتھوپینز جو حبشی جو ہیں وہ آئے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، کہ جب مسلمان جو ہے یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے جب مدینہ مکہ سے، اور وہ لوگ ان کے ساتھ ساتھ رہ رہے تھے. تو یہ جو ساتھ میں رہ رہے تھے مسلمان، یہ اس کا مطلب جیسے بولتے ہیں نا ایک اثر اس کا. قتادہ said they were some followers of the religion of عیسیٰ علیہ السلام son of مریم، اور اس میں سے کچھ وہ لوگ بھی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح دین جو تھا اس کے ماننے والے تھے. بگڑ گیا دین وہ نہیں. who when they saw Muslims and heard the Quran، تو جنہوں نے جب مسلمانوں کو دیکھا پھر انہوں نے جب قرآن کو سنا، they became Muslims without hesitation، تو بغیر کسی جھجک کے وہ فوراً مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کیے. ابن جریر said that کہ ابن جریر نے کہا these آیت were revealed concerning some people who fit this description whether they were from Ethiopia or otherwise، کہ یہ آیت جو نازل ہوئی اور اس میں جن لوگوں کے تعلق سے جو بات ہو رہی ہے، تو جو یہ جو بات ہے اس کے اوپر بہت ہی فٹ بیٹھتے، مگر وہ لوگ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایتھوپیا میں سے بھی ہو یا کہیں اور سے بھی ہو. اللہ said لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا،
Verily you will find the strongest among men in enmity to the believers, the Jews and those who commit shirk. یقیناً تم پاؤگے بہت ہی شدید دشمنی میں مومنوں کے ساتھ یہودی اور جو بھی شرک کرتے ہیں. This describes the Jews, since their disbelief is that of rebellion, defiance, opposing the truth, belittling other people and degrading the scholars. تو یہ جو ہے جو چیز بتا رہی ہے یہاں پر وہ یہودی کے تعلق سے یعنی یہودی کو بیان کر رہی ہے یہ بات یہاں پر کیونکہ ان کا کفر جو تھا اس میں بغاوت بھی تھی اور مطلب ڈھیٹائی بھی تھی اپوز کرنا خلاف جانا مخالفت کرنا حق بات کا دوسروں کو بہت ہی ذلیل کرنا چھوٹا بتانا اور اسکالرز جو ہے علماء ان کو بھی ایسے ہی کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ تھا. This is why the Jews, may Allah's continued curses descend on them until the day of resurrection. اسی لیے یہودی جو ہیں کہ اللہ کا ان کے اوپر بہت لعنت رہے ہمیشہ مطلب متواتر لعنت رہے اور وہ بھی قیامت کے دن تک آمین. تو اسی لیے یہودی جو ہے this is why the Jews killed many of their prophets. انہوں نے اپنے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا and tried to kill the messenger of Allah several times. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں نے مطلب قتل کرنے کی کوشش کی کئی بار as well as performing magic spells against him and poisoning him. اور ان لوگوں نے یہ بھی کوشش کی کہ ان کے اوپر وہ جادو کر کے اور ان کو مار دیا جائے اور یا تو پھر ان کو زہر سے مار دیا جائے. They also incited their likes among the polytheists against the prophet. اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جیسے کوئی بھی خلاف ہے مشرکین میں سے جو انہی کی طرح ہیں تو وہ ان لوگوں کو بہت بھڑکاتے بھی تھے. اللہ اسٹیٹمنٹ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى and you will find the nearest in love to the believers. اور تم پاؤ گے بہت ہی قریب محبت میں مومنوں کے لیے those who say we are Christians. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم کرسچن ہیں ہم نصرانی ہیں ہم نصارہ ہیں refers to those who call themselves Christians. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں کرسچن کہتے ہیں who follow the religion of the Messiah and the teachings of his Injil. انہوں نے عیسیٰ مسیح جو ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو فالو کیا ہے اور جو انجیل کے اندر جو باتیں آئیں جو بھی اس کے اندر ٹیچنگز تھیں وہ تمام جو ہے وہ انہوں نے اسی کو مطلب اپنایا. These people are generally more tolerant of Islam and its people because of the mercy and kindness that their hearts acquired through part of the Messiah's religion. عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا جس کے تھرو ان کو یہ چیزیں ان کے اندر آئی تھی ان کے دلوں کے اندر کہ ان کے اندر رحم بھی تھا ان کے اندر بہت ہی نرماس تھی بہت ہی خلوص نرماس اور بہت رحم جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ اسلام اور اسلام کے لوگوں کو مطلب کافی مطلب پسند کرتے تھے یا ان سے ان کو پرابلم نہیں تھا ٹالرنٹ تھے وہ. ان another آیا اللہ said ایک اور آیت میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً. یہ آیت ہے سورہ نمبر 57 یعنی سورہ الحدید آیت نمبر 27. And we ordained in the hearts of those who followed him
compassion, mercy and monasticism. اور ہم نے ان کے دلوں کے اندر اس چیز کو ڈال دیا جو ان کو اتباع کر رہے تھے، کہ ان کے دلوں کے اندر محبت اور بہت ہی رحم، اور ان کے اندر جو رہبانیت تھی وہ بھی. In their book is the saying, "He who strikes you on the right cheek, then turn the left cheek for him." ان کی کتاب میں یہ ہے جو ایسا کہا جاتا ہے کہ جو تمہیں ایک گال پہ تھپڑ مارے تو اس کو دوسرا گال جو ہے وہ بھی دے دو. یعنی ان لوگوں کے نرماس کا مطلب اتنا لیول ہے. اینڈ فائٹنگ واز پروہیبٹڈ ان دیئر کریڈ. ان لوگوں کے مطلب دین میں قتال کرنا جو ہے وہ منع کیا گیا تھا. اینڈ دیٹ از وائی اللہ سیڈ، اسی لیے اللہ نے کہا ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون. That is because among them are قسیسین، یعنی ان کے priest and رہبان monks and they are not proud. تو ان کے اندر جو ہے ان کے اس میں قسیسین بھی ہے اور رہبان بھی ہے. یعنی کہ مطلب جو قسیسین جو اپنے اندر علم حاصل کرنے میں مطلب لگے ہوئے دین کا، اور رہبان ہے جنہوں نے اپنے ترک کر دیا دنیا کو. دس مینس دیٹ امنگ دیم آر قسیسین، یعنی کہ پریسٹ، جو ان کے پریسٹ ہے یعنی وہ قسیسین ہے. دا ورڈ رہبان ریفرز ٹو ون ڈیڈیکیٹڈ ٹو ورشپ، اور رہبان وہ ہے جو بندگی میں عبادت میں لگا رہے. اللہ سیڈ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون. That is because among them are priests and monks and they are not proud. کیونکہ ان کے درمیان میں جو ہے وہ قسیسین بھی ہیں، یعنی کہ ان کے مطلب وہی جو دین کا علم حاصل کرنے والے، اور وہ مونکس ہیں جو بندگی میں لگے رہتے ہیں. اسی لیے یہ ان میں تکبری نہیں ہے. This describes them with knowledge, worship and humbleness, along with following the truth and fairness. اس سے ان لوگوں کے بارے میں یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے پاس علم تھا، بندگی تھی، اور بہت ہی مطلب جھکے ہوئے، بہت ہی ہمبل، اور حق بات جو ہے اس کو فالو کرنے والے، اور بہت صحیح سب کرنے والے، یعنی بہت صحیح رہنے والے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. And when they listen to what has been sent down to the messenger، اور وہ جب اسے سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا قرآن، you see their eyes overflowing with tears because of the truth they have recognized. یہ اس لیے کہ انہوں نے جو حق بات کو پہچان لیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بہہ نکلی ہیں آنسوؤں سے. This refers to the good news that they have about the advent of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ بات ہے جس سے ان کو وہ لوگ رونے لگتے ہیں، کیونکہ جو خوشخبری، جو بشارت ان کے پاس آئی ہے، اور اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ گئے، تو وہ لوگ اس کی وجہ سے رونے لگتے تھے. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. They say our Lord we believe, so write us down among the witnesses. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو تو ہمیں لکھ دے جو شاہدین ہے ان میں، who testify to the truth، جو گواہی دیں گے حق بات کی، and believe in it، اور جو اس پہ ایمان لائیں گے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. And why should we not believe in Allah and in that which has come to us of the truth؟ تو ہم کیوں نہیں ایمان لائیں کہ جو
اللہ کے اوپر ہم کیوں نہ ایمان لائے اور اس پر جو حق بات ہماری طرف آئی ہے. اینڈ وی وش، اور ہم یہ چاہتے ہیں that our Lord will admit us in paradise، کہ ہمارا رب ہم کو داخل کرے گا جنتوں میں along with the righteous people، صالحین لوگوں کے ساتھ. Such sect of Christians are those mentioned in Allah's statement. تو یہ جو ہیں نصرانی، جن کا یہ گروپ ہے، جو یہ سیکٹ ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا، وہ اس طرح کے لوگ تھے. وَإِنَّ، اور اب ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. And there are certainly among the people of the scripture، اور یقیناً جو اہل کتاب کے لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں یقیناً those who believe in Allah، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. and in that which has been revealed to you، اور وہ جو تم پہ نازل ہوا ہے. and in that which has been revealed to them، اور ان پر جو نازل ہوا ہے وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. humbling themselves before Allah، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بہت جھکا دیتے ہیں، خشوع. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. یہ ہے سورہ 28 یعنی سورہ القصص، آیت نمبر 52 53 اور اس کے بعد 55 تک ہے یہ. تو الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. Those to whom we gave the scripture before it, they believe in it، in the Quran. وہ جن کو ہم نے پہلے بھی کتاب دی تھی وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی، یعنی کہ قرآن پر. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. And when it is recited to them، جب تلاوت کی جاتی قرآن کی ان کے سامنے، they say we believe in it، ہم اس پر ایمان لائے. Verily it is the truth from our Lord، کیونکہ یہ تو حق ہے، سچ ہے ہمارے رب کی طرف سے. Indeed even before it we were Muslims، اور ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمان تھے، کیونکہ ان کے پاس جب ہی جو دین آیا اور جو ان کے پاس کتاب آئی، جو رسول آئے، تو انہوں نے اس وقت جو مانا اس چیز کو، وہ بھی تو وہی ہے کہ وہ لوگ مسلم تھے تبھی بھی. Until لا نبتغی الجاہلین، we seek not the ignorant، ہم جاہلوں کے منہ لگنا نہیں چاہتے. انہوں نے ایسا کہا. This is why Allah said here فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا. So because of what they said, Allah awarded them. تو انہوں نے جو بات کہی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ اجر دیا. Rewarding them for embracing the faith، ان کو اجر دیا گیا کہ انہوں نے جو اس دین کو، اس ایمان کو یعنی قبول کیا. and recognizing and believing in the truth، اور یہ کہ وہ اس کو پہچان گئے کہ یہ دین کون سا ہے، اور انہوں نے بلیو کیا یعنی ایمان لے کر آئے اس حق پہ، حق بات پہ. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، gardens under which rivers flow in paradise، they will abide therein forever. باغات جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوگی جنتوں میں، اور یہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. and they will never be removed from it، ان کو وہاں سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا. for they will dwell and remain in it forever and ever، یہ اسی کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، such is the reward of good doers، محسنین کا یہی بدلہ ہے. who follow the truth and obey it wherever, whenever and with whomever they find it. جب بھی ان کو حق بات
سامنے نظر آئے گی، یہ اس کو اتباع کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، چاہے وہ جہاں سے بھی آئے. حق بات ہے، اسی لیے وہ جہاں سے بھی آئے، جب بھی آئے، اور جو کوئی بھی مطلب اس کو لے آئے، جس کسی کے پاس بھی انہوں نے جس کو مطلب دیکھا، اور وہ اس کو فالو کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، اور اس کو اوبے بھی کریں گے، یعنی کہ مطلب اس کی فرما برداری کریں گے. اللہ then describes the condition of the miserable. پھر اللہ نے وہ جو بہت ہی miserable لوگ ہیں، بد نصیب، pathetic، تو ان لوگوں کے بارے میں ان کی کنڈیشن، ان کے حالات بتائے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ but those who disbelieved، وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیت کو، and belied our آیت، defied and opposed them، یعنی اس کا انکار بھی کیا، پھر اس کی مخالفت بھی کی. اولئک اصحاب الجحیم، they shall be the dwellers of the hellfire، وہ جہنم کے رہواسی ہوں گے. for they are the people of the fire، وہ آگ والے لوگ ہیں. who will enter، وہ داخل ہوں گے اس میں. and reside in it eternally، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. استغفر اللہ، اعوذ باللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين.